اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سورہ آل عمران آیت نمبر 150 پر 9 سے کیا ہے آج ہماری تفسیر ہے. آسان آیت ہے. اس کے آج کی جو تفسیر ہے پوری آسان آیت ہے. اگر آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے آیت نمبر 159 میں کیا بتایا گیا ہے. سب سے پہلی بات اللہ نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری رحمت تم پر یہ ہے، میری رحمت تم پر یہ ہے کہ تم کیا ہے، اللہ نے تم کو نرمی دی. اللہ کی رحمت یہ تھی، اللہ نے اپنے نبی پر فضل یہ کیا تھا کہ کیا اللہ نے ان کی ہمارے نبی کے جسم میں نرمی پیدا کیا تھا. جب لوگوں سے ملتے تو خوشی خوشی ملتے تھے، لوگوں کی تکلیف کو بھی برداشت کرتے تھے، کچھ بھی ہو جائے. یعنی کہ اللہ نے یہاں ایک نعمت کا ذکر کیا جو اللہ نے ہمارے نبی پر کیا تھا. وہ کون سی نعمت ہے؟ نرمی کی نعمت سے اللہ نے ہمارے نبی کو نوازا تھا. وہی کیا ہے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے فبما کا مطلب بس رحمت ہے کس کے جانب سے؟ من اللہ کی جانب سے. اللہ کی جانب سے فضل ہے، رحمت ہے. کیا رحمت ہے ہمارے نبی پر؟ لنتا نرم کیا لہم لوگوں کے لیے. یعنی کہ لنتا مطلب نرمی اختیار کرنا. بات نرمی کا مطلب یہ ہے کہ آج کل لوگ آپ کو نظر آئیں گے بات میں گالیاں دیں گے، بات میں آپ سے جھگڑیں گے، بات سے آپ سے کیا کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے. مطلب یہ جو بازاری لوگ جو ہوتے ہیں، بات پہ جھگڑنا، بات پہ لڑائی جھگڑا کرنا. دیکھیے بلکہ ہمارے نبی کی طبیعت یہ تھی کہ اللہ نے ہمارے نبی کی طبیعت میں نرمی ڈال دی تھی. اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو نرم دل بنایا. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ فبما رحمت، بس رحمت ہے کس کے جانب سے؟ فضل ہے، رحمت ہے کس کے جانب سے؟ اللہ کی جانب سے. کیا رحمت ہے ہمارے نبی پر؟ کیا فضل کیا اللہ نے ہمارے نبی پر؟ لنتا آپ کو نرم کیا. کس کے لیے؟ لہم آپ کے لیے، تمام صحابہ کے لیے، تمام امتیوں کے لیے. ہمارے نبی کیا ہے؟ نرم مزاج تھے. لوگوں کیا ہے؟ تکلیف نہیں دیتے تھے، لوگوں کو گالی گلوچ نہیں دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ لنت لہم، اے نبی ہم نے آپ کو نرم بنایا. مطلب آپ کی طبیعت میں اللہ نے ہمارے نبی کو نرمی اختیار کرنے کی توفیق دی. لوگوں کے ساتھ ملتے تو خوشی خوشی ملتے تھے. جیسا کہ معاشرے میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہے بہت زیادہ جھگڑا لو، ایک ہے کہ آپس میں کیا ہے لوگوں کی تکلیف کو لے کر چلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لوگوں کے جو بھی ہے. یعنی کہ اسی کو بولتے ہیں لنت لہم. یعنی کہ ہمارے نبی کیا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے. ہمارے نبی کی طبیعت میں کیا ہے؟ نرمی تھی. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولو کنتا، اے نبی اگر آپ، اگر کنتا آپ، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی اگر آپ فظن مطلب زبان میں سخت ہوتے، بد زبان ہوتے. فظن کا مطلب بد زبان. اے نبی اگر آپ کیا ہے آپ کا زبان صحیح نہیں ہوتا، جیسے کہ معاشرے میں جو لوگ ہیں بہت بات کرے تو گالیاں دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ فظن ہوتے، مطلب اگر آپ بد زبان ہوتے، بہت سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب مطلب دل سے سخت ہوتے. اگر آپ بعض لوگ جن کے اندر رحم ہی نہیں رہتا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں، لیکن دل میں کوئی رحم نہیں ہے دل سے. اللہ نے فرمایا کہ ولو کنت، اے نبی اگر آپ فظن زبان سے بھی سخت ہوتے، غلیظ القلب دل سے بھی کیا ہے بہت گھٹ ہوتے، مطلب آپ کے اندر رحم نہیں رہتا، لوگوں کے ساتھ رحم کرنے کا مادہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو لوگ کیا کریں گے آپ سے؟ لنفضوا، دور ہو جائیں گے. من حولک، حول کا مطلب اطراف، آپ کے اطراف سے لوگ کیا ہے دور ہو جائیں گے.
یعنی کہ دیکھیں گے معاشرے میں ایک بہت برا شخص ہوتا ہے، لوگ اسے دور ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس کا زبان برا ہے، بات کرے تو لعنت کرنا، بات کرے تو لڑائی جھگڑا کرنا، بات کرے تو دوسروں پر تان کرنا۔ یعنی کہ اے نبی اگر آپ اس طرح ہوتے تو لن فضوا، لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، من حولک، آپ کے اطراف سے، مطلب لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لن فضوا کا مطلب دور ہونا، من حول کا مطلب اطراف، من حولک آپ کے اطراف سے، من کا مطلب سے، یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی رحمت آپ پر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت بد زبان ہوتے، غلیظ القلب، اب دل سے بہت سخت ہوتے، تو لن فضوا من حولک، لوگ کیا ہے آپ سے دور ہو جاتے۔ یعنی کہ یہ آیت جو ہے نا یہ دعوت کے لیے بہت اہم، یاد رکھیں۔ جب آپ کسی کی دین کی دعوت دیں گے، آپ اسے نرمی کے ساتھ سمجھائیے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سمجھائیے، تب وہ کیا ہے دین کی طرف آئے گا۔ وہاں اٹھاتی سخت انداز میں بولنا، یہ سب کیا ہے شریعت میں صحیح نہیں۔ نرم اختیار کرنا شریعت میں بہت اہم، یاد رکھیں، نرمی اختیار کرنا، اپنی زبان سے نرمی اختیار کریں۔ جب آپ کسی سے معاملات کرتی وہاں بھی آپ نرمی اختیار کریں، جب آپ بزنس کرتی تب بھی آپ نرمی اختیار کریں، شوہر بیوی کا معاملہ ہے وہاں بھی نرمی اختیار کریں، ماں باپ کے ساتھ پیش آنا ہے وہاں بھی نرمی اختیار کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، ابو داؤد کی روایت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر نرمی ہے، آپ کے مزاج میں نرمی ہے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر، یہ تمام اگر آپ کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اسی نے اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ اے نبی آپ کی طبیعت میں اللہ نے نرمی کو ڈال دی، آپ کیا ہے کبھی لوگوں کے ساتھ سخت معاملہ نہیں کرتے تھے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، فَاعْفُ معاف کر دو ان کو، یعنی کہ جو بھی آپ کے ساتھ غلطی کرتے، ہمارے نبی کے ساتھ جیسے ہوتا ہے نا، میرے ساتھ کوئی معاملہ برا کر، آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھر میں کوئی آپ کے ساتھ کیا ہے برا معاملہ کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے، آپ کو گالی گلوچ دیتا ہے، آپ کے خلاف بولتا ہے، کوئی نہ کوئی ہوتی ہیں گھر میں یا گھر کے باہر میں ہوتی ہیں، دوستوں میں کوئی، رشتہ داروں میں کوئی ہوتی ہیں، تو آپ ان کو معاف کر دو۔ وہی اللہ نے ہمارے نبی سے نصیحت کی کہ فَاعْفُوا، معاف کر دو ان کو، مطلب جو آپ کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے آپ اس کو معاف کر دو، آپ اس کو معاف، چند دنوں کی زندگی ہے نا، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دو، جو بھی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت طلب کرو، اب ان کے لیے مغفرت طلب کرو۔ یہاں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ کا جو اصل یہ ہے نا، یعنی کہ ہمارے نبی سے کہا جاتا ہے کہ اے نبی تم کیا کرو، جن لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے جنگ احد میں وغیرہ میں، آپ ان کے حق میں کیا ہے مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ تو ان کے گناہوں کو معاف کرے، اس طرح کیا ہے آپ مغفرت طلب کرو ان کے حق میں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے نبی آپ کیا ہے مغفرت طلب کرو ان کے لیے، مطلب جو پہاڑ سے اتر گئے تھے، جو جنگ سے بھاگ گئے تھے، جو غلطی ہو گئی تھی، آپ کیا ان کے حق میں کیا ہے مغفرت طلب کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک عظیم چیز کا حکم دیتا ہے، جب بھی آپ زندگی میں کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں کوئی بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں آپ اپنے بچوں کو کچھ پڑھانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، یعنی تو آپ زندگی کا کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ نے نصیحت کی کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لوگوں سے مشورہ کرو، لوگوں سے مشورہ کرو، یاد رکھیں یہ مشورہ اگر آپ کریں گے آپ کبھی بھی غلط راستے میں نہیں جائیں گے، یاد رکھیں انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے وَشَاوِرْهُمْ، آپ مشورہ کرو فی الامر، آپ کے معاملے میں، شادی کا معاملہ ہے تو لوگوں سے، رشتہ داروں سے مشورہ کرو، بزنس کا معاملہ ہے اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کرو، یعنی تو اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے مشورہ کرو، مطلب دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، تمام چیز میں انسان کیا ہے مشورہ کرے۔ دیکھیے ہمارے نبی کی زندگی آپ دیکھیے، ہمارے نبی ہمیشہ مشورہ کرتے تھے۔ ہاں دیکھیے کہ جنگ بدر کے معاملے میں بھی ہمارے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا، بلکہ جنگ احد جو تفسیر سورہ آل عمران میں سب سے زیادہ جنگ احد کے بارے میں ذکر ہے۔ جنگ احد کہاں لڑنا ہے؟ مدینے ہی میں لڑنا ہے، مدینے سے باہر جا کر لڑنا ہے، اس کے بارے میں ہمارے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ ہمارے نبی ہمیشہ مشورہ کرتے تھے، ہمیشہ ہمارے نبی صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ مشورہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنے بچوں کو کچھ بنانا چاہتی ہیں، یا آپ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، مشورہ کرو لوگوں سے، لوگوں سے وہی اللہ نے فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تم لوگوں سے مشورہ کرو، لوگوں سے مشورہ کرو۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کسی چیز میں مشورہ کرتے ہیں، ہاں آپ لوگوں سے 10 باتیں آپ سنیں، اب لوگوں سے آپ کوئی بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، 10 لوگوں کو آپ جمائیں، اب 10 لوگ ایک مشورہ دے، آپ کو کوئی ایک مشورہ اچھا لگا، صحیح لگا، تو آپ اس مشورہ کو لو، اس پر ڈٹ جاؤ،
اسی مشورہ پر ڈٹ کر کے آپ کام کرو. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کسی مشورہ پر ڈٹ جاتے ہیں فَتَوَكَّلْ اللہ، تم اللہ پر بھروسہ رکھو، تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اس پر چل جاؤ. بس 10 لوگوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں، کوئی ایک چیز آپ کو اچھی لگی، آپ اسے لے لو، اسے لینے کے بعد آپ کیا اس پر ڈٹ جاؤ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. عزم تو مطلب اس پر پکا ارادہ کرو. آپ مشورہ کیے، بس اب آپ کو اس بات سکون ملا. فَإِذَا عَزَمْتَ، آپ اس پر ارادہ کر لو. فَتَوَكَّلْ اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو. بس اس کے بعد کیا کام شروع کر دو، کیونکہ آپ نے مشورہ کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پھر اللہ نے خود فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ مشورہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو. فَتَوَكَّلْ اللَّهِ، بس اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کام شروع کر دو. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متوکلین، بھروسہ کرنے والوں کو. یعنی کہ ایک مسلمان جتنا اللہ پر بھروسہ کرے گا اس کا ایمان اتنا ہی بڑھے گا. اگر آپ کے اندر اللہ پر بھروسہ کرنے میں کچھ کمی ہے، آپ کے ایمان میں بھی کمی یاد رکھیں. عقیدے کا مسئلہ ہے، یعنی کہ آپ جتنا اللہ پر بھروسہ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان کیا ہے، مکمل درجے کا ہے. اگر آپ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھیں گے، تھوڑا کم ہے اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھنے میں، تو آپ کا ایمان میں بھی اتنی ہی کیا ہے، کمی آئے گی. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بھروسہ کرنے والوں کے متعلق خاص طور پر یہ بھروسہ کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ دیں گے. بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ ہوں. تھوڑا مائک آف کر دیجئے. اللہ المستعان. مائک آف کیجئے آپ. اللہ المستعان. دیکھیے وہیں اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، بیماری آ گئی آپ پر، ہاں ڈاکٹر ہے اپنی جگہ، وہ بھی اختیار کرنا ہے، لیکن آپ ساتھ میں اللہ پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو اسی وجہ سے انسان کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھے، ہمیشہ کیا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھے. یہ کیا ہے، زندگی کا مطلب آپ ایگزام لکھنے جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، اپنے دماغ پر نہیں. اللہ نے آپ کو بہت زیادہ صلاحیت دے کر رہیں گے، لیکن آپ اپنے دماغ پر نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو. زندگی میں آپ کتنے بھی پڑھ لے کیوں نہ ہو، کتنے بڑے مقام پر آپ چلے جائیں، آپ کے اندر جتنا بھی علم کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے اندر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. علم اپنی جگہ، لیکن اللہ پر بھروسہ اگر آپ رکھیں گے، اللہ کے غیب سے اللہ کی آپ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، محبت کرتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 160. آیت نمبر 160 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اس پر ایک انسان ہے، اللہ اسے مدد کرنا چاہتا ہے تو کوئی کیا ہے، روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو. کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا کہ اس شخص کی مدد. دوسرا انسان جسے اللہ تعالیٰ مدد کرنا نہیں چاہتا، جسے اللہ تعالیٰ مدد کرنا نہیں چاہتا، لیکن پوری دنیا والے مدد کرے، لیکن کیا ہے، وہ پوری نہیں ہوگی، وہ ذلیل ہو کر ہی رہے گا. وہ ذلیل ہو کر، یعنی کہ جسے اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. جسے اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرنا چاہتا ہے اسے دنیا والے پورے مل کر مدد کرے، پھر بھی کیا ہے، وہ مدد نہیں ہوگا. وہی کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا تھا 160 میں، اگر ینصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے. ینصرکم، کم تمہاری، اللہ مدد کرے. نصرہ کا مطلب مدد کرنا. اگر ینصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، اللہ تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، مطلب تم ہارنے والے نہیں. مطلب اگر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو بس تو آپ جیت جائے گی. یاد رکھیں، فلا غالب لکم، کوئی کہے تم پر غالب نہیں آئے گا. مطلب اللہ مدد کرنا چاہتا ہے، یہاں کے رشتہ دار آپ کو کیا ہے، کچھ تانے دیتے ہیں، نہیں، اللہ کی مدد آئے گی بس کامیاب ہو جائیں گے آپ. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تو فلا غالب لکم، کوئی اس پر غالب آنے والا نہیں ہے. وَيَخْذُلْكُمْ، مطلب یخذل کا مطلب مدد نہیں کرنا چاہتا، اپوزٹ ہے مدد کے. مدد کے اپوزٹ کیا ہے، اللہ آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتا، من ذا الذی، کون ہے، ینصرکم، جو آپ کی مدد کرے، من بعد، اللہ کے بعد. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرنا چاہتا تو کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. فمن ذا الذی، کون ہے، ینصرکم، جو آپ کی مدد کرے اللہ تعالیٰ کے بعد. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ضرور مدد کرے گا، کوئی غالب آنے والا نہیں ہے اللہ پر. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو مدد نہیں کرنا چاہتا تو دنیا کا کوئی انسان آپ کو مدد نہیں کرے گا.
دنیا کا کوئی انسان آپ کو مدد نہیں کر سکتا. یاد رکھیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ فمن ذا الذی ینصرکم، کون ہے ینصرکم جو آپ کی مدد کرے من بعد اللہ تعالیٰ کے بعد. دیکھیں کوئی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو مدد نہیں کرنا چاہتا تو کوئی بھی کہے آپ کو مدد نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وعلی اللہ، اے لوگو اللہ پر فلیتوکل، تم بھروسہ رکھو. کون اللہ پر بھروسہ رکھتی ہیں؟ المؤمنون، نیک لوگ، مومن لوگ ہی کہیں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو گویا کہ آپ کہیں مومن ہیں، گویا کہ آپ کہیں مومن ہیں. یعنی کہ آپ مومن میں پکے ہیں، یعنی یہ دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ اللہ پر کتنا بھروسہ رکھتے ہیں. اگر اللہ پر بھروسہ ہے، اب بہت زیادہ آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے، گویا کہ آپ کا ایمان بہت زیادہ مکمل ہے. لیکن اگر آپ اللہ پر کم بھروسہ رکھتے ہیں، گویا کہ آپ کے اندر ایمان میں کچھ کمی پائی جاتی ہے، ایمان میں کچھ کمی پائی جاتی ہے. اسی وجہ سے انسان کا ہمیشہ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھے. اس کے بعد آیت نمبر 161، آیت نمبر 160 پر ایک میں، اصل یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ آیت نمبر 160 جنگ بدر کے موقع پر کیا ہو کر تھا کہ ایک لال چادر جو ہے نا، قیمتی لال چادر، جنگ بدر ختم ہو گیا، مسلمان جیت گئے، اب مال غنیمت لینا ہے، مال غنیمت لینا ہے. تو کیا ہوا کہ ایک لال چادر مال غنیمت میں گم گیا. ایک لال چادر جو تھا، جو مسلمانوں کے ہاتھ میں لگی تھی، لیکن وہ چادر کیا ہے؟ گم گیا. اب مال غنیمت تقسیم ہو رہی ہے لیکن لال چادر نہیں ہے، بہت قیمتی چادر تھا. تو بعض منافق جو ہے نا، وہ یہ سوچنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لے ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، نعوذ باللہ، یہ چادر کیا ہے، لے لے ہوں گے، کیونکہ مال غنیمت تمام لوگوں کا حصہ ہے. لیکن کیا ہے، نظر نہیں آیا آپ کو کہاں ہے وہ. تو اس وجہ سے بعض منافق یہ سوچنے لگے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یہ چادر اٹھا کر چھپا لے ہوں گے اس طرح. تو اللہ نے آیت نازل کی وما کان لنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے. ماں کا مطلب نہیں، نبی کسی نبی کے لیے نہیں، جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ یغل، وہ خیانت کرے. کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خیانت کرے. خیانت کا مطلب یہی ہے کہ چرا لینا، کسی مال کو ہڑپ لینا، کسی کا زمین ہڑپ لینا، کسی کا بکرا ہڑپ لینا، کسی کا جانور ہڑپ لینا، کسی کا مال ہڑپ لینا، کسی کا چادر ہڑپ لینا. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ ان یغل، وہ کیا ہے، خیانت کریں، کسی کا مال ہڑپے. کیونکہ بعض منافق جب جنگ بدر کے موقع پر جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اس وقت کیا ہے، چادر گم گیا تھا. تو بعض منافق یہ سوچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لے ہوں گے، نعوذ باللہ. تو اس وقت اللہ نے آیت نازل کی کہ وما کان لنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یغل، وہ کیا ہے، خیانت کرے. یہاں دوسری جو بات ہے، یہاں خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ ماں جو ہے نا، عربی زبان میں نہیں کو بولتی. دیکھیے یہ میں جو بات بتانا تفسیر کا قاعدہ ہے، تفسیر کا قاعدہ یاد رکھیں. ماں جو ہے نا، نہیں کے معنی میں ہے. نبی وما کان، نبی نکیرہ ہے. نکیرہ کا مطلب کوئی بھی نبی، کوئی بھی نبی. نکیرہ عربی زبان میں کسے بولتی ہیں؟ کوئی بھی نبی. معرفہ خاص نبی. نکیرہ کا مطلب کوئی بھی. جیسے کہ اس کی مثال عربی زبان میں دیکھیے، رجل اگر آپ بولیں گے تو کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسان، آپ بھی ہو سکتی، میں بھی ہو سکتا ہوں، کوئی بھی ہو سکتی. رجل کو مطلب نکیرہ. کیوں نکیرہ کیوں بولتی؟ کیونکہ اس میں کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے. الرجل اگر الف لام لگا لیں گے تو معرفہ. الرجل کا مطلب خاص میں ہی ہوں گا، یا تو خاص آپ ہوں گے، یا تو خاص کوئی شخص ہوگا. تو یہ فرق ہے. تو یہاں جو ہے نا، نبیین کیا ہے، نکیرہ ہے. نبیین کیا ہے، وما کان لنبی، لام الگ ہے، نبی الگ ہے. مطلب نبیون نکیرہ ہے اور ماں کیا ہے، نہیں ہے. عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، اگر نکیرہ نفی کے بعد آتا ہے تو اس کا معنی تمام فل کے معنی میں آتا ہے. النکرۃ فی سیاق النفی تفید العموم. ایک قاعدہ ہے، النکرہ فی سیاق النفی تفید العموم. یہ تفسیر کا قاعدہ ہے. یعنی کہ اگر نکیرہ نفی کے بعد آتا ہے، نفی کیا ہے یہاں، ماں ہے. اگر نکیرہ نفی کے بعد آتا ہے تو اس کا معنی پورا کا پورا ہوتا ہے. دیکھیے پورے نبی، کوئی بھی نبی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کیا خیانت کرے. جتنے بھی نبی آ کر اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے اس دنیا میں وما کان للنبی ان یغل، جو کیا ہے خیانت کرے. کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کیا ہے خیانت کرے. وما کان للنبی ان یغل. ایک ہے کہ یہاں مال کی خیانت، ایک ہے. دوسرا علم کی خیانت، علم کو چھپا لینا، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے.
کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من کتم علما الجم بلجام من نار، اگر کوئی علم کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ پہنائے گا، جہنم کا جو یہ ہے نا آگ وہ پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے. یعنی کہ یہاں کیا ہے، علم کی خیانت بھی کسی نبی نے نہیں کیا، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اسی طرح مال کی خیانت بھی کسی نبی نے نہیں کیا اور نہ ہی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ پوری نبی کا کیسا معلوم ہوا کہ وہ معلوم ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ نبی نکیرہ ہے، اس سے پہلے ما نہیں کے معنی میں، نہیں کو کیا بولتے ہیں نفی بولتے ہیں، نفی نگیٹو کو بولتے ہیں. یعنی اگر کوئی نکیرہ نفی کے بعد آتا ہے تو اس کا معنی پورا کا معنی میں ہوتا ہے. النکرۃ فی سیاق النفی تفید العموم، اسی کے حساب سے کیا یہ ہوا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ومن یغلل، جو کوئی انسان کسی کا مال، یغلل کا مطلب خیانت کرنا، کسی کا مال چرا لینا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا. اگر کوئی مسلمان کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے تو یأتی بی کا مطلب اس کو لے کر آئے گا، جو اس کو لے کر آئے گا، اس کو لے کر آئے گا. کیا لے کر آئے گا؟ بما غل یوم القیامہ، جو اس نے خیانت کی، جو اس نے خیانت، انسان نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کل قیامت کے انسان وہ مال لے کر آئے گا. اس کی مثال سمجھنے کے لیے امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے انہوں نے تفسیر لکھی ہے، عمدۃ التفسیر، جو تفسیر ابن کثیر کی مختصر ہے. اس کی شرح میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جس کو انہوں نے صحیح قرار دیا. حدیث یہ ہے کہ ایک انسان نے کسی کا بکرا ہڑپ کر لیا، خیانت کر لیا. خیانت کا مطلب چرا لینا، کسی کی چیز ہڑپ لینا. ایک انسان کسی کا بکرا لے لیا، چرا کر کے اس دنیا میں کھا لیا وہ، لیکن کل قیامت کے دن وہی بکرا کو لے کر آئے گا. حدیث میں وہی بکرا کو لے کر آئے گا، اپنے پیٹھ پر لے کر آئے گا. وہ بکرا چلاتے رہے گا، وہ بکرا آواز کرتے رہے گا. حشر کے میدان میں تمام لوگوں کے سامنے آئے گا، تمام لوگوں کے سامنے کہے حشر کے میدان میں اپنا بکرا کو لے کر آئے گا. وہ بکرا لے کر آئے گا جس کو وہ چھرایا تھا، جس کو وہ ہڑپ کیا تھا. اسی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کا گائے لے لیتا ہے، کسی کا گائے لے لیتا ہے، وہی گائے کو وہ لے کر آئے گا تمام لوگوں کے سامنے. وہ گائے کہے آواز دیتے رہے گی. تو اس آیت کی تفسیر میں صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے فتح البیان ان کی تفسیر میں اس میں کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ رسوا کرنا چاہتا ہے تمام لوگوں کے سامنے جو کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے. یأتی بما غل یوم القیامہ، ومن یغلل، جو بھی خیانت کرتا ہے، یأتی اس کو لے کر آئے گا، بما غل جس کو اس نے خیانت کیا ہے، جو چیز اس نے خیانت کیا ہے وہ کل قیامت کے دن کیا ہے تمام لوگوں کے سامنے، حشر کے سامنے وہ شخص ہے. اگر کسی نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو وہ مال کیا ہے تمام لوگوں کے سامنے وہ لے کر آئے گا، وہ تمام لوگوں کے سامنے لے کر، تو تمام لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی. یہ حدیث کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، دیکھیے اگر کوئی انسان کسی کا زمین ہڑپ کر لیتا، آج کل دیکھیے کہ لوگ گھر بنتے ہیں تو کسی کا زمین ہڑپ کر لیتے ہیں. اگر کوئی انسان اتنا زمین میں اگر کسی کا ہڑپ کر لیتا ہے، من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه من 7 عراط. اور کوئی مسلمان کسی کا اتنا زمین میں ہڑپ کر لیتا ہے، کل قیامت کے حشر کے میدان میں وہ کیسا آئے گا؟ اس کے گلے میں 7 زمینیں ہوں گی، اس کے گلے میں 7 زمینیں ہوں گی. اس طرح سزا کے طور پر اللہ نے ایسا کیا ہے. کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر انسان کسی کا بکرا ہڑپ کر لیا تو کیا وہ بکرا کل قیامت کے پھر زندہ ہو کے اس کے، ایک انسان، ایک چور نے کسی کا بکرا ہڑپ کیا تو کل وہ قیامت کی جو بکرا لے کر آئے گا، کیا وہ بکرا دوبارہ اللہ زندہ کرے گا؟ تو اس کی جواب میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول کن فیکون. اللہ کے لیے آسان ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے لیے چیز بہت آسان ہے، جو چیز مر گئی اسے زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہاں وہ کھا کر سب ختم ہو گیا اس دنیا سے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. وہی کہ اللہ نے فرمایا کہ ومن یغلل، جو انسان کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، یأتی بما، یأتی بی کا مطلب عربی زبان میں یأتی اور با ملا کر مطلب لے کر آنا. اتیت بالقلم، میں قلم کو لے کر آیا. اتیت بالقلم، اتیت بی، عطا اور بی زبات لے کر آنا. یعنی کہ ومن یغلل، جو بھی خیانت کیا، کسی کا مال ہڑپ کیا، کچھ بھی ہے، یأتی بی اس کو لے کر آئے گا، بما غل جو اس نے خیانت کیا ہے. کسی کا بکرا اس نے چرایا ہے، وہ بکرا کل قیامت کی تمام لوگوں کے سامنے حشر کے میدان میں لے کر آئے گا. یہ اس کے لیے رسوائی ہے. وہ بکرا آواز دیتے رہے گا اور تمام لوگ اسے دیکھیں گے، تمام لوگ اسے دیکھیں گے. یہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس وقت وہ شخص کیا ہے؟ بکرا اٹھا لے کر، جو بھی اس نے چرایا ہے وہ لے کر کے ہمارے نبی کے پاس جائے گا. تو ہمارے نبی کہیں گے کہ قد بلغت، میں نے تم کو بتا دیا تھا، میں نے تم کو بتا دیا تھا یہ سب کیا ہے جائز نہیں ہے، پھر بھی تم نے چرایا، یہ تمہارے اوپر ہے.
تو وہی کیا ہے یہ تمام کیا ہے حدیث میں ذکر حدیث کو امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے صحیح کہتی. ومن یغلل جو بھی خیانت کرے گا یأتی بما غل یوم القیامہ پھر اس کے بعد کل قیامت کے دن کیا ہوگا ثم توفی پھر اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا کل نفس ہر انسان مطلب اب جو بھی کام کیا ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا بدلہ دے گا ما کسبت جو آپ نے کمایا ہے جو آپ نے نیکی کی ہے اللہ اس کا آپ کو بدلہ دے گا جو آپ نے برائی کی ہے اس کا پورا کا پورا اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے گا وہم لا یظلمون جبکہ کیا ہے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا مطلب اللہ تعالیٰ کبھی ظلم بھی نہیں کرتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہم لا یظلمون نیکی میں بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا کسی پر کیا اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. یہ آج کی تفسیر کیا ہے ہو گئی.